یہ 100 ایئرس کا جو وقفہ گزرا، 100 ایک صدی جو گزری، لوگ کس پر چلے، کس کی اتباع کی، کس کی پیروی کی، کون سا نقش قدم تھا؟ اس کے بعد امام شافعی آتے ہیں، ان کا دور تو اور بات کا ہے، امام احمد بن حنبل آتے ہیں، ان کا دور تو ان کے بعد کا ہے، کتنا عبور ہے۔ تو اتنے دور میں لوگ کس کی اتباع کرتے تھے؟ اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی حجت اللہ بالغہ میں لکھتے ہیں تخلیق 400 سال بعد شروع ہوئی رسول اللہ کے، اس انداز سے کہ ایک امام کو ماننا کمپلسری ہے تم پر، تم ادھر ادھر نہیں کر سکتے، جبکہ اس سے پہلے لوگ اماموں کو مانتے لیکن کوئی مسئلے میں ان کی رائے کو بہتر سمجھتے، کسی مسئلے میں ان کی رائے کو بہتر سمجھتے، لیکن بعد میں وہ نہیں کمپلسری ایک کے پیچھے چلنا، اور پھر تقلید ایک ایسا روپ لے لی کہ یہ مذاہب بن گئے۔ لوگ یہ بھی سوال کر لیں گے لڑکی شافعی ہے کیا میرا نکاح ہوگا، میں حنفی ہوں، مسلمان ہے نا وہ، سوال ہی نہیں آنا چاہیے۔ تو یہ تعصب پھر شروع ہوا، اور پھر معاملہ یہ ہوگا کہ پھر یہ 4 الگ الگ عجیب چیزیں ہو گئی، جس کا نتیجہ یہ ہوا، اگر آپ جانتے ہیں کعبے کے اندر، حرم کے اندر 4 مصلی ہوا کرتے تھے، اور لوگ 4 الگ الگ وقت میں ایک نماز پڑھتے تھے، وہ حنفی مصلی، وہ شافعی مصلی، وہ مالکی مصلی، اور یہ حنبلی مصلی۔ سبحان اللہ، اللہ کے دین کو ایسا ہم نے بانٹ دیا۔ تو کسی امام کی بات ماننا جو کتاب و سنت سے میل کھاتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، آج کے دور کے امام سے بہتر ہے پچھلے دور جو لوگ گزرے، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن پھر میں یہ کہوں گا اللہ کی کتاب، اس کے رسول کی سنت مقدم، اس کے بعد جس کا قول ان سے رائے جس سے میل کھائے، چاہے اس دور کے امام ہو یا اس دور کے لوگ ہو بڑے، آپ ان کی بات یقیناً بالکل مان سکتے ہیں، لیکن اس انداز سے نہیں بلکہ اتباع کے طور پر، نہ کہ اس انداز سے کہ بس جو انہوں نے کہہ دیا بس یہ پتھر کی لکیر ہے، اب چاہے پھر ہم اس معاملے میں غلط ہو یا صحیح ہو، تو اس طرح سے درست نہیں ہے۔ تو سنت، اللہ کی کتاب، اس کے رسول کی سنت، اور اس کے بعد جو ہے اجتہاد علماء کا، پھر اس پہ قیاس، بہرحال ایک تفصیل ہے، تو بہرحال اس طرح سے ہے۔ تو کوئی اگر کسی امام کو مانے کوئی حرج نہیں اس کے اندر، حتیٰ کہ جب تک کتاب و سنت سے بات مل کھائے، لیکن اگر اس سے آگے وہ کہتا ہے کہ نہیں کتاب و سنت کے خلاف بھی کوئی بات ہو جائے تب بھی میں وہ کروں گا، تو پھر بہرحال اس کی اجازت میں نہیں، کوئی دنیا کا آدمی نہیں دے سکتا، کوئی دنیا کا آدمی نہیں دے سکتا، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہی اس تعلق سے صحیح بات ہے۔ کسی نے ایک سوال کیا، درگاہوں پر جو درگاہوں پر جو عرس ہوتے ہیں اس کے بارے میں بتائیے۔ بہرحال میں سمجھتا ہوں مجھ سے زیادہ آپ لوگ جانتے ہیں درگاہوں پر جو عرس ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، میں کیا بتاؤں اس کے تعلق سے آپ اگر تاریخی چاہتے کہ کب کون سا کہاں ہوتا ہے تو بہرحال جنتریوں میں ہوتی ہے، اس کی تاریخ آپ پتہ کر سکتے ہیں۔ بہرحال اگر یہ سوال یہ کہ یہ اس کی حقیقت کیا ہے، یہ کیا ہوتا ہے، تو یاد رکھیے عرس کا معنی فارسی زبان میں شادی ہوتا ہے، عروسا کو مبارکبادیات پیپر کے اندر شادی ہوتی ہے۔ اب سوال یہ آتا ہے کسی کے انتقال یا پیدائش کے دن عرس کیوں منایا جاتا ہے، شادی کیوں منائی جاتی ہے، تو یہ ان سے پوچھے جو لوگ مناتے ہیں، جس کے پہلے سندل بھی ہوتا ہے، سانچک بھی ہوتی ہے نا، ایسا کچھ کرتے ہیں نا، ایک دن سندل جا رہا، تو یہ تو ان سے پوچھیے، مجھے نہیں پتا کہ کیوں کرتے ہیں، جبکہ بہت سی بار ان ولی اللہ کے تعلق سے ان کا عقیدہ ہوتا ہے انہوں نے زندگی میں شادی نہیں کی تقوی کی وجہ سے، اور ان کی شادیاں مناتے ہیں بعد میں عرس کے نام سے۔ عرس کہتے ہیں شادی کو، کسی سے پوچھ لیجیے فارسی اردو جاننے والے، شادی کو کہتے ہیں عرس۔ اب وہ کیوں شادی مناتے ہیں واللہ عالم میں نہیں جانتا ہوں، یا کیا عقیدہ اس کے پیچھے میں نہیں جانتا ہوں۔ اگر عرس سے مراد یہ ہے کہ کسی کے پیدائش کا دن منانا، تو بہرحال شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں۔ خود رسول اللہ کی پیدائش کبھی صحابہ نے 110 ہجری میں آخری صحابی کا انتقال ہو کبھی نہیں منائی، 4 امام میں سے کسی امام نے اس کو نہیں منایا، تابعین تابعین سے یہ چیز ثابت نہیں، تو لہٰذا کسی اور کا بعد کی امتیوں کا برتھ ڈے منانا، میلاد منانا، سالگرہ منانا درست نہیں، تو لہٰذا اسی شکل میں عرس، اور پھر اس پر جس قسم کے خرافات اور بدعات اس میں ہو رہے ہیں یہ درست نہیں۔ خود آپ کہتے ہیں وہ ولی نے فلاں کیا، زندگی مشکل میں گزاری، چند ٹکڑوں پر ان کی زندگی گزرتی تھی، چند چیزیں کھا کر جیتے تھے، اور انہی کے نام سے عرس ہو کر لوگ مر مسلم چور رہے ہیں۔ اگر کوئی کسی خبر پر جائے تو کہتے ہیں رمضان میں مت جائیے، وہ اندر عبادت کرتے ہیں نا، یہ کہتے ہیں لوگ۔ میرا یہ سوال ہے اگر وہ رمضان میں عبادت کرتے ہیں تو تم 10 20 دن ڈھول بجاتے ہو عرس کے نام پر، تب تکلیف نہیں ہوتی ہے ان کو؟ طوائفیں اور انڈیاں اور ہجڑوں کو لا کر تالیاں بجاتے ہو خبروں پر، تب تکلیف نہیں ہوتی ہے ان کو؟ سیدھی سی بات ہے، دیکھ لیجیے یہ سب ہوتا ہے۔ تھیٹر لگتی ہے پیچھے، ادھر عرس چلا ادھر تھیٹر میں بیٹھے ہوئے سب، ادھر جھولے میں کوئی بیٹھا ٹکٹ کوئی اور خرید کے دیتا ہے ان کا، یہ ہوتا ہے وہاں۔ یہ حقیقت ان چیزوں کی، یہی سب ہے، یہی اصلیت ہے اس کی۔ اور اس سے زیادہ کیا جاننا ہے بہرحال ان لوگوں سے پوچھئے جو واقعے میں اس کو دیکھتے ہیں۔ یہ صرف انکم کا ایک سورس لوگوں نے بنایا ہے، اس امت کے اسلاف کے جو ہے مردوں یا ان کی ہڈیوں کے اوپر کمانے کا ایک انہوں نے ذریعہ بنایا ہے۔ بہرحال یہ درست نہیں، شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب عرس نہیں ہوا تو میں سمجھتا ہوں کوئی اس سے بڑا ولی دنیا میں نہیں گزرا جس کا عرس منایا جائے پھر. ٹھیک ہے بہرحال، تو یہی بہرحال اس کی مختصر سے حقیقت جی. السلام. بہرحال میں نے سوال کلام کے تعلق سے کر دیا. بہرحال میں چاہوں گا عنوان پہ ہو تو بہتر ہے. اللہ کلام کیسے کرتا ہے؟ تو اللہ کے کلام کے کئی ذریعے ہیں. یا تو اللہ رب العزت جو ہے کسی کے ذریعے اپنی بات کو بھیج دیتا ہے، یہ بھی اس کا ایک کلام ہے. یا وہ سیدھے سے بات کرتا ہے جس طرح سے موسیٰ علیہ السلام سے اس نے بات کی. ٹھیک ہے، سیدھے سے کلام کرنا اپنی ذات سے، آواز موسیٰ علیہ السلام نے سنی اللہ کی. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو معراج میں گئے، جب اللہ نے کلام کیا اور آپ کو چند آیتیں سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں دی، تو بہرحال اللہ کا کلام یہ ہے، یا تو کسی کے ذریعے وحی بھیج کر کرتا ہے، یا خود جو ہے بات کرتا ہے جس طرح سے موسیٰ علیہ السلام سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی. ہم نے کتاب میں پڑھے تھے کہ درود شریف کی تسبیح کرنے سے ایک حج کا ثواب ہے. بہرحال میں نہیں جانتا، رسول اللہ نے درود کی تو فضیلت بتائی، جو فضیلت ہے کہ 10 مرتبے بلند ہوتے ہیں، 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں. لیکن حج کی فضیلت بہرحال میں نہیں جانتا ہوں کسی روایت میں حج کی فضیلت کی درود پڑھنے سے حج کا ثواب ملتا ہے. ایسی آپ درود ضرور پڑھیے، اس کی فضیلت اپنی جگہ ہے، لیکن بہرحال اتنی زیادہ نہیں کہ حج کا ثواب ملے. آگے وہی پوچھتے ہیں کہ شب قدر میں عبادت کرنے سے 83 سال 4 مہینے کا ثواب ملتا ہے، اس سے کس طرح سے عبادت کی جائے؟ تو بہرحال شب قدر کی عبادت یہ ہو سکتی ہے دین کا سیکھنا سکھانا، ذکر و اذکار، قرآن کی تلاوت، قیام اللیل کا کرنا، یہ تمام چیزیں جو ہو سکتی ہیں. اور اگر کچھ نہ ہو سڑکوں بیٹھ کے ٹھیٹھی ٹاٹا نہ کرے، سو جائے، انشاءاللہ اس میں بھی رات بھر کی عبادت کا ثواب ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں کوئی شخص رات میں عشاء پڑھے اور پھر خاموشی کے ساتھ سو جائے پھر اور صبح فجر پڑھ لے، اس کو بھی رات جو ہے قدر کا ثواب مل جائے گا، رات بھر عبادت کا ملے گا. لیکن افضل تو وہی ہوگا جو عبادت کرے، قرآن پڑھے، ذکر و اذکار کرے. لیکن ہاں شب قدر ہے بلکہ سڑکوں پر بیٹھنا، اڈے اور میلے اور ٹھیلے سجانا اور کہنا شب قدر، اس سے اچھا ہے پھر سو جائیں، انشاءاللہ یہ بھی اس کو عبادت کا ضرور اجر دیں گی. عامر سہیل's mother waiting for him. عامر سہیل صاحب کو ان کی والدہ بلا رہی ہے. عامر سہیل جی. اس میں سے کچھ اچھے سوال نکال دو، 2 ہی سوال لے سکتے ہیں، 2 سوال لے سکتے ہیں بس. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بھائی نے سوال کیا کیا عید کے دن گلے ملنا بدعت ہے یا نہیں؟ تو بہرحال یاد رکھیے عید کے دن گلے ملنا جو ہے یہ بدعت نہیں ہے جب تک کہ کوئی اس کو سنت نہ سمجھے. جواب ایک ہی میں، جب تک کوئی اس کو سنت نہ سمجھے بدعت نہیں ہے. پہلے یوں تھا کہ لوگ 3 ملتے بولتے سنت ہے، پھر تو ابھی ایک چلن چلا 1 ملنا بولے سنت ہے. رسول اللہ عید کے دن گلے نہیں ملتے. رسول اللہ سے جو گلے ملنا ثابت ہے وہ کسی کے سفر سے آنے پر آپ گلے ملتے ہیں، تو آپ یہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن ہر قوم کے خوشی کے اظہار کے طریقے ہوتے ہیں جو شریعت کے اگر خلاف نہ ہو تو وہ کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر کچھ لوگوں کے خوشی کے اظہار کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ماتھوں کو چومتے ایک دوسرے کی ملے بعد، سروں کو چومتے ہیں، عربوں میں یہ طریقہ ہے. کچھ لوگوں کا ہوتا ہے جیسے یوروپینس میں دیکھیں آپ گالوں کو چومتے ہیں، خالی چومتے والے تو گالوں کو گال لگاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہے بہت سی بار انڈین لوگ دیکھ کے ہوتے کیا بے شرم میں گال لگا رہے، وہ ان کا طریقہ ہے، شریعت کے خلاف نہیں. اپنے محرم کو گال لگائے اور اس سے محبت کا اظہار کریں. اسی طرح کچھ لوگوں میں یہ ہوتا ہے کہ مل کے کاندھے پہ وہ کرتے ہیں، دیکھیے آپ بہت سی قوموں میں طریقہ ہوتا ہے. یہ شریعت کے خلاف نہیں، یہ طریقہ یہ خلاف نہیں. ٹھیک ہے، تو یہ طریقوں کو اپنانے میں حرج نہیں. ہندوستان میں ایک طریقہ ہے خوشی کے اظہار کا، لوگ گلے ملتے ہیں. اسی لیے کہا جب تک سنت نہ سمجھے یہ بدعت نہیں ہے. جب سنت کہیں گا تو پھر غلط، کیونکہ رسول اللہ عید کے دن گلے ملنا ثابت نہیں ہے آپ سے. ٹھیک ہے، تو جب تک سنت نہ سمجھ کے خوشی کا اظہار، جیسا کچھ قوموں میں خوشی کے اظہار کا طریقہ ہوتا ہے وہ پیسے دیتے ہیں. جیسے کسی دیکھا کیا ہوا فلاں، ارے رکو 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 رکو، آپ بولیں گے عیدی دینا بدعت ہے یا نہیں ہے؟ تو میں کہوں گا سنت سمجھ کے دے تو بدعت ہے، نہیں تو نہیں، یہ تو خوشی ہے یہ پیسے دینا. اسی طرح کچھ قوموں میں خوشی کے بغیر مختلف اظہار کے طریقے، کچھ لوگ میٹھا کھلا کے اظہار کرتے ہیں، یہ اس قوم کا طریقہ ہے اپنی خوشی کے اظہار. تو جب تک شریعت کے خلاف کوئی طریقہ نہ جائے اس طریقے کو اپنانے میں بہرحال کوئی حرج نہیں ہے، وہ خوشی کا طریقہ اپنا سکتے ہیں. ہندوستان میں ہمارے پاس ایک طریقہ ہے خوشی کے اظہار کا، گلے ملتے ہیں. یہاں غیروں میں بھی یہی طریقہ ہے، مطلب غیر مسلموں میں اور مسلمانوں میں بھی، کہ جب بھی خوش ہوتے ہیں اور بہت خوشی بھی آئیے گلے لگ جائیے، خوشی کا طریقہ ہے. تو اگر اس کو آپ سنت نہ سمجھتے، خوشی کے اظہار، اسی سے خوشی اظہار ہوتی ہے. جیسا کچھ لوگ خوشی کے اظہار کے لیے ہاتھ پکڑتے ہیں، ہاتھ پکڑ کے لگا کے تھوڑی دیر کھڑے رہتے ہیں یا ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے رہتے ہیں، یہ بھی خوشی کا. تو بہرحال جب تک اس کو آپ سنت نہ سمجھے بہرحال بدعت نہیں ہے. اور بدعت
کیا ہے؟ کیا صرف اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا بدعت ہے یا پھر اور بھی ہے بدعت؟ بدعت میں کن کن چیزوں کا شمار ہوتا ہے؟ تو بہرحال اللہ کی ذات میں شریک کرنا شرک ہے، یہ بدعت نہیں، یاد رکھیں۔ بدعت کیا ہے؟ کہ کوئی چیز جو شریعت نے ثابت نہیں ہے، شریعت نے حکم نہیں دیا، اس کا منانا، اس کا کرنا۔ جیسے شریعت نے 2 عیدیں دی، اس کے علاوہ کچھ عیدیں منانا بدعت ہے۔ شریعت نے 2 عیدیں دی، کون کون سی عیدیں؟ عید الفطر، عید الاضحیٰ، اس کے علاوہ تمام عیدیں بدعت ہے، یاد رکھ لیجیے۔ اب پھر وہ جو بھی ہو، میرے سے نام مت بولنے لگائی کہ تو اتنی میٹھی میٹھی رہتی وہ کہ میٹھے کی یاد آ جاتی، پھر پورے میٹھے میٹھے ہیں نا، بہرحال مشکل ہوتا ہے سب کا نام لینا۔ بہرحال 2 عیدوں کے علاوہ تمام عیدیں جائز نہیں، رسول نے کہا اس امت کو 2 عیدیں ہیں، بس ختم ہو گیا۔ اب ہاں جمعہ بھی بہرحال ایک عید ہے، لیکن وہ ویسی عید نہیں ہے جس طرح سے عید الفطر، عید الاضحیٰ، یہ عید الگ ہے اس کے مقابلے میں، اس میں عبادت کرتے ہیں آدمی اور خاص عبادت کا دن ہے، بہرحال اس کے مقابل عید جو ہے الگ ہے اس کے مقابل، ٹھیک ہے۔ تو عید کا جیسا اطلاق یہ 2 پہ ہوتا ہے، جمعہ پہ نہیں ہوتا ویسا۔ تو بہرحال 2 ہی عیدیں ہیں، تیسری کوئی امت کو نہیں، تو تمام بدعت ہیں۔ اسی طرح جو ہے پیدائش کی جو سنت طریقہ ہے، عقیقہ کرنا، نام رکھنا، بال منڈوانا، اس کے بدلے سونا چاند، یہ ہے۔ اس کے علاوہ تمام چیزیں کرنا، پھر وہ چاہے پھر ایک ادھر ہو یا 40 دن بعد ہو، 6 دن بعد ہو، یا پھر یہ سب تمام۔ پھر اس کے علاوہ جو ہے پیدائش کے بعد جو ہے ہر سال کو سال کچھ بدعتیں لوگ کرتے ہیں نا، 1 سال کا ہو گیا تو 1 کیک 1 موم بتی کے ساتھ، 2 سال کا 2 کیک 2 موم بتی کے ساتھ۔ اسی طرح جو ہے نکاح کی بہت سی بدعتیں ہیں جو ہم لوگ کرتے ہیں۔ نکاح کی بدعتیں کیا ہے؟ اب وہ بدعتیں نہیں ہو تو ایسا ہوگا اسلام ہو گیا ہے نا، کہ کوئی شادی ہو رہی ہے اور ہلدی نہیں ہوئی، ہلدی نہیں، عجیب شادی ہے۔ کوئی شادی ہوئی مہندی نہیں ہوئی، مہندی نہیں ہوئی، ارے کنجوس ہوں گے، خرچ نہیں کرنا۔